قبر میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا، سلط اللہ علیہ شجاعا من نار، خدا اس کے اوپر ایک بہت بڑے اژدہے کو مسلط کر دے گا، ینحش فی قبرہ، وہ اس کا گوشت نوچ نوچ کے اس کی قبر میں کھائے گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور بارگاہ حق سے خطاب آئے گا جب وہ قیامت میں معشور ہوگا، وعزتی و جلالی، مجھے میری عزت و جلالت و جبروت کی قسم ہے، میرے سلطنت و اقتدار و قلمرو حکومت و بادشاہی کی قسم ہے، لا یسکنہ جنانی ابدا، میں جنت کی خیرات اسے کبھی عطا نہیں کروں گا، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں کبھی اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم روزانہ کی طرح آج پھر آپ سے مخاطب ہیں، آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں آقا نے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کی حاجات کو روا کرنے کا حکم دیا، اور خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں اس کی تاکید فرمائی۔ ہم نے اپنے گزشتہ خطابات میں آپ سے گزارش کیا تھا اور کچھ احادیث بھی آپ کی نظر کی تھیں کہ آقا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت کو روا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے الساعی بین الصفا والمروہ، جو حج کے دوران صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہو، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اور الماشی فی حاجت اخی ہے، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے قدم اٹھائے اور کسی سے بات کرے، قاضی حاجت ہی، اور جو اس کی حاجت کو روا کرے اس کے لیے فرمایا کہ کل متشحت بدمہ فی سبیل اللہ یوم بدر و احد، وہ ایسا ہے جیسے بدر و احد کے دن وہ اپنے خون میں لت پت پڑا ہو اور اس نے بارگاہ خداوندی میں اپنی جان کا نذرانہ اپنے پیغمبر وقت کی بارگاہ میں ان کے سامنے پیش کیا ہو اور ان کے حکم سے جہاد انجام دیا ہو۔ یہاں پہ حدیث ہے ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما يحتاج الیہ وهو يقدر علیہ من عنده او من عند غیرہ اقامہ اللہ یوم القیامت مسودا وجہہ مزرقتا عیناہ مغلولتا یداہ الی عنقہ فیقال ھذا الخائن الذی خان اللہ ورسولہ ثم یؤمر به الی النار۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اوتھینٹک حدیث ہے، یوما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج الیہ، جب کسی مومن کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، مومن سے مراد کلمہ گو ہے، تمہارے کسی مسلمان بھائی کو کسی چیز کی ضرورت پڑے اور تمہارے پاس وہ چیز موجود ہو اور تم اسے عطا نہ کرو، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، انسان قدرت رکھتا ہو، قادر ہو، خود عطا کر دے یا دوسرے سے دلوا دے، تو من عندہ او من عند غیرہ، اس کے اپنے پاس ہو یا اس کی تھوڑی سی کوشش سے کسی اور سے اس کو مل جائے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا یحض علی طعام المسکین، ایک تو آیت ہے جس میں سورہ مبارکہ مدثر میں ان سے سوال ہوتا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مساکین کے ضروریات کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ لیکن ایک اور مقام پہ اس سے کہیں زیادہ لرزہ برندام کر دینے والی آیت ہے کہ تم جہنم میں کیوں آئے، تو وہ کہتے ہیں لا یحض علی طعام المسکین، یہ خود تو خیال رکھنا تو ضروری ہے، دوسروں سے خیال رکھوانا یعنی دوسروں سے کہنا اور ان کے اندر تحریک پیدا کرنا کہ وہ ضرورت مند لوگوں کے حاجات کو پورا کریں، جو اس فریضے کو انجام نہ دے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اقامہ اللہ یوم القیامت مسودا وجہہ مزرقتا عیناہ مغلولتا یداہ الی عنقہ، خدا قیامت کے دن بہت ہی زیادہ
उसे जिल्लत के साथ माशूर करेगा। मुस्वद्दन वजहू, उसका चेहरा सियाह होगा। मुज़रक़तन ऐनाहू, उसकी आंखें मस्ख हो चुकी होंगी। मगलूलतन यदाहू, उसके हाथ उसकी गर्दन में बंधे हुए होंगे। इला उनुक़ी फ़युक़ाल, और खिताब आएगा हाज़ल ख़ाइनुल लज़ी, ये वो खयानतकार है, खान अल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह और रसूल के साथ खियानत का इर्तिकाब किया। सुम्मा युअमरु बिही इलन्नार, और उसके बाद उसको हुक्म दिया जाएगा कि इसे जहन्नम की आग में फेंक दिया जाए। इसी से मिलती जुलती और भी हदीस है कि सल्लल्लाहु अलैहि शुजाअम मिन नार, खुदा एक लार्ज स्नेक को, बहुत बड़े सांप को आग से उस पर मुसल्लत करेगा। यनहशु फी क़ब्रिही, यानी सिर्फ क़यामत में उसकी इतनी ज़्यादा खौफनाक और शर्मनाक अपीयरेंस नहीं होगी, बल्कि कब्र में उसके साथ जो सलूक किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि शुजाअम मिन नार, खुदा उसके ऊपर एक बहुत बड़े अजदहे को मुसल्लत कर देगा। यनहशु फी क़ब्रिही, वो उसका गोश्त नोच नोच के उसकी कब्र में खाएगा। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और बारगाह हक से खिताब आएगा जब वो क़यामत में माशूर होगा। व इज़्ज़ती व जलाली, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलालत व जबरूत की कसम है, मेरे सल्तनत व इक़्तिदार व क़लमरो हुकूमत व बादशाही की कसम है। ला यस्कुनुहु जिनानी अबदा, मैं जन्नत की खैरात इसे कभी अता नहीं करूँगा। या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह रहना कि मैं कभी इसे जन्नत में दाखिल नहीं करूँगा, इसलिए कि मेरे अब्द मोमिन को ज़रूरत थी और इसने उसकी हाजत को रवा नहीं किया। इस सिलसिले में मासूमीन की अहादीस बेशुमार हैं, जिनमें ये कहा गया है कि हज से, उम्रे से, सफ़र ज़ियारत से, मुस्तहब नवाफिल से, नफली रोज़ों से बहुत ज़्यादा सवाब है इस चीज़ का कि तुम अपने मोमिन भाई की किसी हाजत को रवा करो, उसकी मुश्किल में उसके काम आओ, अगरचे वो इतना ज़्यादा मोमिन भी ना हो, सिर्फ ज़बान से कलिमा पढ़ने वाला हो। तुम्हारी शरई जिम्मेदारी ये होगी कि तुम उसकी मुश्किल को बरतरफ करो, और ये नहीं कि वो आके तुमसे कहे, बल्कि इससे पहले कि वो छीनने के लिए झपट पड़े उसके घर तक पहुंचा दो। जब वो ज़रूरतमंद हो उसके ज़रूरियात का इदराक करते हुए उसके घर तक पहुंचा दो, ताकि वो बरादर कुशी या खुदकुशी पर मजबूर ना हो जाए, जिसके मुजाहरे हम रोज़ाना पाकिस्तान में देखते हैं, अखबारात में देखते हैं। या खुदकुशी कर ली या किसी दूसरे को मार दिया। अपने हुकूक को हासिल करने के लिए ये जो जंग जारी है, या दूसरे को कत्ल कर दिया, बरादर कुशी, और या खुदकुशी, खुद को कत्ल कर दिया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे उन अफराद की जिम्मेदारी है जिनको खुदा ने वसाइल दुनिया अता किए हैं कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की, या अगर मुसलमान नहीं भी हैं तो उनकी मदद करें। एक बहुत अच्छी चीज़ किसी ने सोशल मीडिया पर डाली हुई थी और बहुत मुझे पसंद आई। उसने टुडेज़ रियलिटी के नाम से आज जिस दुनिया में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं और जिस तल्ख हकीकत का हमें सामना है उसकी उसने निशानदेही की। वो कहता है बिग हाउसेस स्मॉल फैमिलीज, मोर डिग्रीज लेस कॉमन सेंस, एडवांस्ड मेडिसिन पुअर हेल्थ, टच्ड मून नेबर्स अननोन, हाई इनकम लेस पीस ऑफ माइंड, गुड नॉलेज लेस विजडम, number of affairs, no love, a lot of friends on Facebook, no best friend in real, lots of humans, less humanity। आज की दुनिया में घर बड़े हैं, दिल छोटे हैं। पुराने ज़मानों में दिल बड़े थे, घर छोटे थे, वसाइल कम थे, मसाइल ज़्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद मोहब्बतें थीं, उल्फतें थीं, रिश्तों में इस्तेहकाम था, आपस में ताल्लुकात मजबूत थे। लेकिन आज की दुनिया में घर बड़े हैं, दिल छोटे हैं। बिग हाउसेस स्मॉल फैमिलीज, फैमिलीज छोटी हैं, घर बड़े हैं। और वो कहता है कि नाउ द हाउसेस आर फैंटास्टिकली ह्यूज बट द हार्ट्स ऑफ द पीपल हु लिव इन दीज बिग हाउसेस आर टाइनी लाइक दैट ऑफ अ पिजन। इतने बड़े घरों में रहने वालों के दिल इतने छोटे हैं। ये इस्लाम के तालीमात के खिलाफ है। इस्लाम ने यह हुक्म दिया है कि जो भी तुम्हारे पास है वो दूसरों के साथ शेयर करो, इसलिए कि ये दुनिया फ़ानी है, जल्द गुजर जाने वाली है। खालिक अकबर तुम्हें उसके बदले में हज़ार हा नेमात आखिरत में तो अता करेगा, दुनिया में भी बहुत अता करेगा। 10 साल के बाद तुम्हारे साथ एक बुरा वाक़या रूनुमा होने वाला है, तुम्हारा प्लेन क्रैश होने वाला है।
آج تم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، خدا 10 سال بعد آنے والی اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ تمہارا خدا نخواستہ تم کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے والے ہو، تمہارے خاندان میں، تمہارے بچوں میں کوئی ایسی مشکل پیش آنے والی ہے، لیکن تم نے اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحم کیا، کسی کی گستاخی کو نظر انداز کر دیا، کسی کی غلطی کو معاف کر دیا، کسی کو دے دیا، کچھ عطا کر دیا، اگرچہ وہ حق پر نہ ہو، وہ باطل پہ ہو، اس کا غلط تقاضا ہو، لیکن اس کے بدلے میں جو خالق کائنات تمہیں عطا کرے گا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دواؤں سے اثر ختم ہو گیا ہے، آپ بہترین سے بہترین علاج کرتے ہیں لیکن آپ کو صحت نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کے کچھ روحانی عوامل بھی ہیں، اس کے کچھ نامرئی عوامل بھی ہیں جو ظاہری اعتبار سے آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنا، اس کے ضروریات کو پورا کر دینا، کسی زخم خوردہ انسان کے دل کو خوش کر دینا، اس کے چہرے پہ تبسم لانے میں انسان کامیاب ہو جائے، جیسا کہ میں نے ایک حدیث پہلے بیان کی تھی اور ان خطابات میں بہرحال میں نے وہ بیان نہیں کی، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ من سرہ ان یتوجہ بالنور فلیدخل علی قلب المؤمن السرور۔ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ اس کو پروٹوکول ملے، اس کے سر پہ تاج کرامت رکھ دیا جائے، خدا اس کو عزت کے ساتھ پکارے اور میدان محشر میں لوگ اس کے مقام شامخ پر رشک کریں، اس کو چاہیے کہ فلیدخل داخل کرے کسی بھی مومن کے دل میں ایسی خوشی جس سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ جب لوگ قیامت میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور خوف کا ایک عالم ہوگا، اور اس خوف کے عالم کو امام نے اپنی سپلیکیشن میں بھی بیان کیا ہے، الہی ابکی لخروج من قبری ما لی لا ابکی، ابکی لخروج من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظہری انظر مرتا عن یمینی و اخرى عن شمالی وَإِذِ الْخَلَائِقُ فِي شَأْنٍ غَيْرَ شَأْنِي، کہ وہ کہتے ہیں پروردگار کیا ذلت بار کیفیت ہوگی، کیا خوفناک عالم ہوگا جب انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اور سورہ مبارکہ یاسین میں خود خالق اکبر اس کیفیت کو، اس منظر کو بیان کرتا ہے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے پروردگار کی جانب شاہراہ قیامت پر رواں دواں ہوں گے۔ قالوا، اور پھر وہ خطاب کر رہے ہوں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ آج ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، بے شک یہ خدا نے ہم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسول سچ کہتے تھے جس بات پہ ہم نے اعتبار نہیں کیا۔ تو جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو خوف کے اس عالم میں جب ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں ہوگا، بتانے والا ہی نہیں ہوگا، تو اس وقت پریشانی و اضطراب کی کیفیت میں کہ ہم کدھر جائیں، تو بعض افراد ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے ایک نورانی پیکر ایک دم اپیئر ہوگا اور وہ انہیں اپنے ہمراہ لے جائے گا، جس کے ساتھ انہیں بہت زیادہ پیس کا احساس ہوگا، اطمینان خاطر ملے گا، اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، قبر سے نکل کے میدان محشر کی راہوں پر لے کے چلے گا، اور پھر جب خداوند متعال کی بارگاہ میں سوال و جواب کا سلسلہ آئے گا تو یہ خود ہی جواب دے گا، اس شخص کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ نورانی پیکر اس کی جگہ جواب دے گا۔ پھر جنت کی جانب عازم ہوں گے، پل صراط سے گزریں گے، راستے کے تمام مراحل کو وہ آسانی سے طے کرا دے گا، اور جب دروازہ جنت پہ جائیں گے اور یہ جنت میں داخل ہوگا اور وسط جنت میں پہنچ جائے گا تو پلٹ کے دیکھے گا کہ وہ نورانی صورت واپس لوٹ رہی ہے، تو یہ اس کو خطاب کرے گا، من کنتا، تو کون ہے، تو نے مجھے ہر مقام پہ میرا ساتھ دیا، تو نے مجھے کہیں تنہا نہیں چھوڑا، تو نے میرے مشکلات کو برطرف کیا، تو نے مجھے جنت میں پہنچا دیا، تو خطاب آئے گا کہ انا السرور الذی کنت ادخلتہ فی قلب المؤمن، میں وہ خوشی ہوں جو تو نے انسان مومن کو لمحے بھر کے لیے دنیا میں عطا کی تھی۔ تو یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، خالق کائنات کو اتنی پسند ہے کہ جب تمہیں
کسی مسلمان کے ساتھ تم کوئی حسن سلوک نہیں کر سکتے، کوئی مالی معاونت نہیں کر سکتے، تم کوئی اور چیز اس کو نہیں دے سکتے، تو کم از کم تم ایک مسکراہٹ اس کو دے دو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنے ضروریات کو پس پشت ڈال کے دوسرے کے ضروریات کا خیال رکھو۔ یہ چیز تمہیں دنیا میں تمہارے رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ ہے خدا کی بارگاہ میں اصل شکر، جس شکر کا خدا تم سے تقاضا کرتا ہے۔ میں بارہا اپنے خطابات میں کہتی ہوں کہ شکر یہ نہیں ہے کہ ہم دانے کی تسبیح پہ پڑھتے رہیں، شکر للہ کہتے رہیں، بلکہ شکر کا ایک عملی اظہار ہے جو بارگاہ خداوندی میں مطلوب ہے۔ کہ خالق اکبر نے سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اپنے ضروریات پر دوسروں کے ضروریات کو مقدم رکھیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہی تھی، جو سوشل میڈیا پہ کسی نے تبصرہ کیا اس بارے میں، کہ آج کی دنیا میں ہمارے حالات بہت ہی زیادہ ناگفتبے ہیں اور بہت ہی زیادہ شرمناک ہیں۔ جیسا کہ اس نے کہا مور ڈگریز لیس کامن سینس، ہم ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر دانش ختم ہو چکی ہے، اور ہم علاج کراتے ہیں، دوا لیتے ہیں، لیکن دوا سے شفا ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے چاند کو جا کے چھو لیا ہے لیکن ہم اپنے پڑوسی سے بے خبر ہیں۔ ٹچڈ مون نیبرز ان نون، ہائی انکم لیس پیس آف مائنڈ، پیسہ کماتے چلے جاتے ہیں لیکن اطمینان خاطر نہیں ہے، آسودگی قلب نہیں ہے۔ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ چیزیں یاد خدا سے ملتی ہیں، اور یاد خدا کا معنی یہی ہے انسان کا دل یاد خدا سے لبریز ہو جائے، یعنی وہ اپنے جیسی مخلوق کے درد کو محسوس کرنے لگے۔ گڈ نالج لیس وزڈم، وہی بات ہے، دانش نہیں ہے، معلومات ہیں، علم نہیں ہے۔ معلومات اور علم میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ نمبر آف افیئرز نو لو، بہت ہی شرمناک بات ہے۔ A lot of friends on Facebook, no best friend in real. ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہو چکے ہیں، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے۔ فیس بک پہ آپ کے ہزاروں دوست ہیں لیکن حقیقت میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے۔ Lots of humans, less humanity. ہم میں سے ہیومینٹی ختم ہو چکی ہے۔ Costly watches no time. وہ کہتا ہے کہ spare few minutes and just think about it. ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں 2 منٹ زندگی کے نکال کے سوچنا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جو آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمائی کہ تفکر ساعت افضل من عبادت سنہ، لمحے بھر کے لیے بیٹھ کے سر جھکا کے غور و فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو، تمہاری اسلامی اور شرعی اعتبار سے ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارے فرائض کیا ہیں، ان کی تکمیل کے لیے تم کیا عمل انجام دے رہے ہو، تمہارے اندر انسانیت کتنی ہے، تمہارے اندر آدمیت کتنی ہے۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے، نہ دولت خدا کی نگاہ میں اہمیت رکھتی ہے اور نہ انسان کا ظاہری مقام و عہدہ خداوند متعال اس وقت اس کو پسند کرتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، یوزفل ہو۔ علی ابن یقطین اتنے بڑے وزیر تھے اور بہت ہی نیک انسان بھی تھے، مگر ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے پاس کمیونٹی کا کوئی ممبر آیا اور ان سے ملنا چاہتا تھا، مگر ان کی گارڈ نے، ان کے سٹاف نے ان کو ملنے نہیں دیا، تو وہ واپس لوٹ آیا۔ جب وہ واپس لوٹ آیا تو جو امام وقت تھے ان سے آ کے اس نے بیان کیا کہ میں علی ابن یقطین سے ملنے کے لیے گیا لیکن ان کا پروٹوکول مانے ہوا اور میں ان سے ملاقات نہیں کر پایا۔ کچھ عرصے کے بعد علی ابن یقطین مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہ انتہائی پائس، نیک، باتقوا، پرہیزگار، مومن انسان تھے، اور امام ہی کی ہدایت پہ انہوں نے اس سرکاری عہدے کو قبول کیا تھا۔ جب وہ آئے تو امام نے انہیں ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت دیر دروازے پہ ٹھہرے رہے مگر امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ لوٹ گئے مگر بہت قبیدہ خاطر تھے اور مدینے ہی میں رہے، اپنے وطن واپس نہیں لوٹے۔ کچھ روز انتظار کیا۔ ایک دن وہ مسجد سے واپس لوٹ رہے تھے اور امام مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات ہوئی۔ امام کے قدموں پہ گر گئے اور کہا کہ مولا مجھے میری غلطی تو بتا دیجئے کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا ہم ایسے شخص سے ملنا پسند نہیں کرتے جس کی قوم میں سے کوئی غریب اس سے ملنا چاہے اور وہ اس کو ملاقات کا موقع نہ دے۔ کہا مولا اس سے معافی کی کوئی سبیل ہے؟ چونکہ میری تو اطلاع میں نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا۔ تو آقا نے فرمایا کہ جب تمہارا پروٹوکول اتنا زیادہ ہے تو تمہیں کیسے اطلاع ملے گی؟ کہا مولا کوئی معافی کی سبیل؟
کہا جب تک وہ راضی نہ ہو ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ علی ابن یقطین اس کے گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، رات کا وقت تھا۔ جب وہ آیا اس نے ان کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا، اس کے چہرے پہ پسینہ آ گیا، اتنا بڑا وزیر، اتنا بڑا آدمی اور میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اور اس نے اپنی کپاتے ہوئے بدن سے اس نے علی ابن یقطین سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، راستہ چھوڑو۔ اندر داخل ہوئے، وہ سہما ہوا، ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا۔ علی ابن یقطین زمین پہ لیٹ گئے، خاک پہ لیٹ گئے اور اس سے کہا کہ اپنا پیر اس کے علی ابن یقطین کے رخسار پہ رکھ دے۔ وہ پھر گھبرا رہا تھا، اس نے کہا میں کیسے رکھ دوں؟ کہا پاؤں رکھو اور جوتے سمیت رکھو۔ اس نے 2-3 بار جب اس نے ہچکچاہٹ کی، وہ ہیزیٹیٹ کر رہا تھا، تو علی ابن یقطین نے اس کو قسم دی کہ اسی طرح جوتے سمیت پاؤں رخسار پہ رکھو۔ اس نے پاؤں رخسار پہ رکھا اور تھوڑی دیر رکھے رہا۔ اس کے بعد جب اس نے پاؤں کو ہٹایا تو وہ مٹی علی ابن یقطین کے رخسار پہ تھی۔ انہوں نے آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم اشہد، پروردگار گواہ رہنا، اور پھر معافی مانگی، میں تیری بارگاہ میں تیرے اس بندے سے معافی کا طلبگار ہوں کہ یہ میرے آفس میں آیا یا آنا چاہا اور میرے پروٹوکول نے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا، تو مجھے معاف کر دے، اور پروردگار گواہ رہنا کہ میں دنیا میں اس سے معافی طلب کر کے جا رہا ہوں۔ تو جو خاصان خدا ہیں، جو بندگان الہی ہیں، ان کی روش یہ ہے، صالحین کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اپنے سے راضی رکھتے ہیں، اس لیے کہ انسان جب قیامت میں جائے گا، قبر میں جائے گا، تو کوئی اس کا حامی و ناصر اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہی چیزیں ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں، جو اس نے دنیا میں کسی کو فائدہ پہنچا دیا، کسی کی مشکل کو دور کر دیا، کسی کے لیے باعث راحت بن گیا، کسی کو آسائش پہنچا دی، کسی پہ کوئی پیسہ خرچ کر دیا۔ یہ اس کا ذاتی پیسہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں خالق اکبر نے اس حقیقت کو بار بار واضح کیا، مما رزقناہم مما رزقناکم، راہ خدا میں خرچ کرو، مگر کس میں سے؟ مما رزقناہم۔ ان کو چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کریں، کس میں سے؟ جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ تمہیں چاہیے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، کس میں سے؟ مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ یہ جتنا بھی تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ تمہارا اپنا مال نہیں ہے، بلکہ یہ خالق اکبر نے تمہیں عطا کیا ہے، اور اس نے امانت کے طور پہ عطا کیا ہے، اور تمہیں وسیلہ بنایا ہے اس مال کو مخلوق خدا تک پہنچانے کا۔ فرماتا ہے الخلق ایال اللہ فاحبهم انفعهم لایالہ، یہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کا خاندان ہے، یہ اللہ کی فیملی ہے، اور خاص طور پہ اس کنبے میں الفقراء، جو فقیر ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو مال و دولت سے تہی دامن افراد ہیں، الفقراء ایال اللہ، وہ اللہ کی اصل فیملی ہیں۔ تو فَأَحَبَّهُمْ أَنفَعُهُمْ لِإِيَالِهِ، تم اپنے عہدہ و مقام و منصب کی وجہ سے نہیں، تم اپنے مال اور پیسے کی وجہ سے نہیں، تم اپنی ظاہری حیثیت کی وجہ سے نہیں، اپنے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے نہیں، اپنے ٹرائب کی وجہ سے نہیں، اپنی قوم کی وجہ سے نہیں، خدا کی نگاہ میں اس وقت مقام پاؤ گے فَأَحَبَّهُمْ أَنفَعُهُمْ لِإِيَالِهِ، جب تم اس کی اس فیملی کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہوگے اور اس کو فائدہ پہنچانے والے ہوگے۔ اور پھر قرآن کریم میں یہ تو حدیث تھی، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برادری کی بات نہیں کی، قوم و قبیلے کی بات نہیں کی، جغرافیائی سلسلوں کی بات نہیں کی، رنگ و نسل کی بات نہیں کی، رنگ و نسل پر مبنی مفاخر کی بات نہیں کی، علاقائی اور گروہی تعصبات، قبائلی تعصبات پر خط تنسیق کھینچ دیا اور فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر نگاہ خالق میں کوئی مقام پانا چاہتے ہو تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں مکرم وہ ہے، سب سے زیادہ تکریم اس کی ہے، بزرگوار وہ ہے، عزت اس کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ محتاط ہے، جو سب سے زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ تو عرض کر رہی تھی کہ تقویٰ صرف احتیاط ہے، پرہیزگاری ہے، اجتناب ہے، گریز ہے، احتراز ہے، گناہ سے، حدود الہی سے تجاوز کرنے سے، محرمات الہی کا ارتکاب کرنے سے، اپنی زندگی کو پاکیزگیوں کے حصار میں بسر کرنے کا نام تقویٰ
تقوی ہے، یعنی انسان کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کے وجود سے، اس کی زبان سے، اس کے اعضائے بدن سے، اس کی آنکھ سے، کان سے، اس کی کسی روش سے، اس کے کسی طور طریقے سے، اس کی نشست و برخاست سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بلکہ وہ سراپا فیض بن جائے دوسروں کے لیے۔ ہزاروں گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے انسان کا وہ احسان جو اس نے کسی دوسرے کے حق میں کیا، اس کی ہزاروں برائیوں کو چھپا دیتی ہے اس کی وہ نیکی جو وہ کسی کے حق میں انجام دے اور اس کے مسائل حل ہو جائیں، اس کی زندگی کا کوئی ایک مسئلہ حل ہو جائے۔ تو خالق اکبر نے قرآن کریم میں ہمیں بہترین امت ہونے کا خطاب دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کائنات انسانیت کی سب سے بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، بہترین امت، خیر الامم کی مصداق ہو۔ ہم ایسے ہی اتراتے رہیں، خوش ہوتے رہیں، فخر کرتے رہیں کہ ہم کائنات کی تمام امتوں میں سے، ہر پیغمبر کی امت سے بہترین امت ہیں۔ تو خالق اکبر نے اس غلط فہمی کو برطرف کرنے کے لیے، اس خوش فہمی کا ازالہ و تلافی کرنے کے لیے اگلے ہی جملے میں وضاحت فرما دی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اخرجت للناس، بہترین امت کس لیے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجوایا گیا، تمہیں عیاشیوں کے لیے دنیا میں بھیجوایا نہیں گیا۔ دنیا عیاشی کا مقام نہیں ہے، یہ آخرت ہے جو لذات نفس کی تکمیل کا مقام ہے، آخرت ہے جس میں متنوع نعمات ایسی عطا کی جائیں گی، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا یخطر بقلب بشر، فکر انسانی کا پرندہ ان بلندیوں پر پرواز نہیں کر سکتا جو خالق اکبر نے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جو کچھ ہم نے آخرت میں تمہارے لیے چھپا چھپا کے اور سنبھال سنبھال کے رکھا ہے۔ لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسی بات سنی نہیں، ولا یخطر بقلب بشر، کسی قلب و دماغ میں، کسی ذہن میں وہ تصور آ نہیں سکتا جو نعمات ہم نے آخرت میں تمہارے لیے چھپا چھپا کے اور سنبھال سنبھال کے رکھی ہیں۔ تو آخرت میں خدا تمہیں سب کچھ عطا کرے گا، دنیا عیاشیوں کا مقام نہیں ہے، دنیا صبر کا، بردباری کا، تحمل کا، ضبط کا، انصاف بانٹنے کا، عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنے کا، ضبط و تحمل کا، غیظ و غضب کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو مرضی مولا کے مطابق گزارنے کے لیے، تاکہ آخرت کا مقدمہ فراہم ہو سکے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان تعلیمات کی روشنی میں صحیح طور پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح امتی اور ٹرو فالوور ہونے کا شرف آخرت میں ہمیں عنایت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ سعادت پہ ہو، ہماری عاقبت بخیر ہو۔ اور خداوند متعال جیسا کہ خطبہ شعبانیہ ہی میں حضور نے ارشاد فرما فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، ہم سب کو بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما، ایک تو یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، ہمارے لیے بہت سے رمضان قرار دے جس میں ہم تیری رضاؤں کو پا سکیں، اور دوسری بات یہ کہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، اس سال کے اس رمضان میں بھی ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جیسے تو چاہتا ہے ہم روزے رکھیں اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کریں پروردگار، جیسا تو ہم سے تقاضا کرتا ہے، جیسا کہ ایک مقام پہ مولا کائنات کی سپلیکیشن میں وہ بارگاہ خداوندی میں درخواست گزار ہوتے ہیں، الہی کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا و کفا بی فخر ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما تحب، پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اب مجھے ویسا بنا دے جیسا تو اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک انتہائی مفید و مؤثر و مجرب، ہمیشہ کی طرح مستند سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے تعلیم کردہ دعا،
مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینن کان علیہ، حاضر خدمت ہوئے بارگاہ رسالت میں اور سنگین قرض کی ادائیگی کے لیے راہ حل طلب کیا، تو آپ نے جو دعا تعلیم فرمائی وہ محض سنگین ترین قرض کی ادائیگی ہی کے لیے مؤثر نہیں، بلکہ بقول علماء اعظام جناب آیت اللہ مرحوم قاضی اپنے اسٹوڈنٹس کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور جناب سید عبد الکریم کشمیری نے جب آیت اللہ مرحوم قاضی سے ایک نسخہ کیمیا طلب کیا، ایک بہترین ریسیپی جو انہیں حلال راہوں سے ان کے حاجات تک پہنچا دے، تو انہوں نے تعلیم کی، اور جناب آیت اللہ العظمیٰ بہجت اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، تاکید فرماتے تھے، اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو یہ تعلیم کی، جناب شیخ بہائی نے اس کو تجربہ کیا، فرمایا یا علی قل اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک فلو کان علیک مثل صبیر دینا قضى اللہ عنک۔ علی اگر آپ یہ دعا پڑھیں تو اگر کوہ صبیر کے برابر، جو کہ یمن میں ایک پہاڑ ہے، اس کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ فوراً ادا ہو جائے گا، یا بہت آسانی سے ادا ہو جائے گا، غیب سے ادا ہو جائے گا۔ امالی شیخ صدوق میں اس کو نقل کیا گیا ہے مستند حوالوں کے ساتھ، اور آیت اللہ شبیری زنجانی کی کتاب ہے جرعی از دریا، انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ روزانہ 110 مرتبہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اول و آخر درود کے ساتھ اگر اس دعا کو 40 روز تک تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے تو زندگی کے تمام امور میں آسانیوں، فراوانیوں، وسعتوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، بطور خاص رزق کی وسعت اور قرض کی ادائیگی کے لیے بے انتہا آزمودہ، مجرب اور مفید و مؤثر دعا ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا وما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ پروردگار سلطان عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے جمال جہاں آرا سے ہم سب کی آنکھوں کو جلد از جلد منور فرما، ہم سب کو ان کی مفید و مؤثر سپاہ میں شامل فرما، ہم سب کا خاتمہ سعادت پر ہو، ہماری عاقبت بخیر ہو، وطن عزیز کو سلامتی، استحکام اور امن و امان سے بہرہور فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کے مشترکہ دشمن کو نیست و نابود فرما، اور انسانیت پر اپنی فراواں رحمتیں نازل فرما۔ والسلام علیکم۔